السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ میں نے صبح آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ طبیعت بہتر ہونے پہ آپ نے کسی ٹائم معراج کے بارے میں کچھ بتا دوں گی تھوڑا سا۔ تو معراج کے بارے میں یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ تو ایک معجزہ ہم سمجھتے ہیں ہوا معجزہ، اور اس کے بارے میں جو بھی بعد میں لوگوں نے باتیں کی وہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ ایسے بھی ہے کہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے کھڑے تھے، تو نماز کے دوران ہی نا آپ نے بے اختیار ہاتھ آگے کو بڑھایا اور پھر ایک دم پیچھے بھی بڑھایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یعنی نماز کے دوران آپ کے سامنے جنت کے کسی درخت کا پھل آیا کہ آپ پھل یا میوہ توڑ لیں، یہ ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھنا یہ غیر اختیاری عمل تھا، لیکن جاگتے ہوئے تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جہنم سامنے لائی گئی، اب بے اختیار اس کی حرارت سے دہشت سے ایک دم پیچھے ہٹے۔ یہ عالم بیداری میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے ہیں، ان میں سے اب ایک واقعہ یہ واقعہ معراج کا جو ہے، اس کو آپ ہم یہ سمجھ لیں، ہم یہ کہتے ہیں جی معراج کا واقعہ پتہ نہیں نعوذ باللہ خواب میں ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ خواب نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے 2 سال قبل ہی تک ہجرت سے 2 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ نیند میں نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کیسے ہوا؟ جسم مبارک کے ساتھ یہ پورا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ لے کر چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، انہیں لے جایا گیا ہے۔ اب کس رفتار سے لے جایا گیا ہے؟ پہلے تھی اب آواز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، پھر پتہ چلا نہیں روشنی کی رفتار زیادہ ہے، تو روشنی کی رفتار سے یعنی نور کی رفتار سے بھی لے کے گیا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اسباب سے معفوف کی فطرت، بالکل اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ نے خود لے کے جانا تھا، چاہے وہ 1 صدی کا سفر لمحے میں کرا دے، یہ اللہ کی ذات کے، اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے سارا، کہ وہ راتوں رات، دیکھیں الفاظ کیا ہیں کہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے چلے گئے۔ اور وہ ذات، اب جانے والی ذات وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ جی، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر درماندگی سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی ہے، تو سبھی خوبیاں اس کو چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ اپنے بندوں کو رات سے میں بندے کو لے کر چلا جائے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر واپس لا کے مسجد حرام میں بھی پہنچا دیا۔ اور پھر یہ ساری بات یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے۔ اور عبد کا لفظ جو بتاتا ہے کہ صرف آپ روحانی طور پہ نہیں گئے، نہ نیند میں گئے ہیں۔ عبد روح اور جسم دونوں مل کے عبد بنتا ہے۔ جب پتلا تیار کیا تھا تب بھی اللہ نے کہا تھا میں اپنی روح پھونک لوں تو فرشتوں سے کہا تھا سجدے میں گرنا، کیونکہ تب یہ عبد ہوگا مکمل۔ اس طرح جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم عبد کی حیثیت سے آ جاتے ہیں، پھر جب واپس جاتے ہیں تو روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، اور ہمارا جسم جو ہے مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو روح کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مقام عروج ہے۔ عروج کے مقام یہ اللہ تعالیٰ نے، عروج پہ جب ایک چیز استعمال کی جاتی ہے نا بندے کے لیے، تو بندے کا لفظ جو ہے نا وہ اس کے لیے اسے عروج پہ لے جاتا ہے۔ بندے پہ اللہ تعالیٰ کو بڑا فخر ہے، بندے کا لفظ پہ۔ جہاں آپ کی عبدیت کا ذکر ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورۃ کہف میں بھی، سورۃ فرقان میں بھی، اور سورۃ نجم میں بھی عبد کے لفظ سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ تفصیل کے ساتھ حدیث میں درج ہے نا، وہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے راوی جو ہیں مالک بن عاصا ہے، اور یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے، اور تمام صحابہ کرام بھی آپ سے اس حدیث کو سنتے ہوئے زیادہ فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر
اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعہ سنائے جو اس رات پیش آئی۔ میں صحیح بخاری کی حدیث صاحب آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، وہاں سے لکھی ہوئی۔ جس رات آپ کو لے جایا گیا، یعنی واقع معراج بیان فرمایا۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی کہ آگے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اثناء میں کہ میں حتیم میں تھا، یا شاید ہجر کا لفظ استعمال کیا۔ ہجر بھی حتیم کے قصے کو کہتے ہیں۔ میں اس میں لیٹا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، اشارے سے بتایا ہوگا نا کہ یہاں سے وہاں تک، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک۔ پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا، اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ پھر میرے پاس ایک چپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق تھا۔ براق برق کا مطلب بجلی ہوتا ہے نا، تو کہا نا کہ بجلی کی تیزی سے، روشنی کی طرف سے گئے تھے، تو براق، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، پھر یعنی جہاں تک اس کی حد نگاہ تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا براق کا۔ پھر جبرائیل میرے ساتھ چلے۔ اب یہاں نام کے ساتھ صراحت ہو گئی کہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ وہ آسمانی دنیا تک پہنچ گئے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس روایت میں سفر معراج کی زمینی حصے کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے پہلے جو آپ وہاں گئے ہیں، مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، وہاں اپنے تمام نبیوں کی امامت بھی کروائی، وہ سارا اس کا وہاں یہاں ذکر صرف یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر ہے، اس حدیث میں ان کا ذکر ہے، یہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں۔ آپ کا سفر معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر پر ہے، یعنی پہلے آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ اب آگے اس کا بھی ذکر آ گیا نا کہ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے، میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کروانی ہے۔ یہ علامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ اب پھر اسی روایت کا سلسلہ آگے ہے کہ حضور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، بس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا، اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو، پھر بھی پوچھ رہے ہوں۔ قانون قانون ہے، لہذا دروازے پر دستک دینی ہوگی اور شناخت کرانی ہوگی۔ کوئی جج اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں دے گا، یعنی یہ تھوڑی سی ساتھ ساتھ تشریح بھی کر رہے ہیں نا لکھتے ہوئے۔ فیصلہ تو مقدمے کے سماعت اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ کسی جج کو کسی واقعے کا ذاتی علم ہے تو بھی اسے مقدمہ کسی عدالت کو منتقل کرنا ہوگا، وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہوگا، بس قانون قانون ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ ساری بات جو درمیان میں انہوں نے بیان کی ہے نا اپنی طرف سے، وہ یہ بتایا ہے کہ اس لیے پوچھا ہے کہ ایک اصول ہے کہ جب کہیں جا رہے ہو تو دستک دو اور اپنا تعارف کراؤ۔ انہیں جواب دیا محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے جو لائے گئے ہیں۔ پھر سمان دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر اور اوپر گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی وہی سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہوئے کیے گئے۔ پھر جب میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہاں آپ کو رشتہ بھی پتہ چل گیا نا حضرت یحییٰ کا حضرت عیسیٰ کا، کہ یہ دونوں میں نے بتایا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، وہ ان کے خالو تھے، تو اس طرح یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ تھے، ان کو سلام کیجئے۔
تو میں نے سلام کیا۔ پھر انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ یہاں غور کیجیے، حضرت آدم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا بیٹا کہہ کر، جبکہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ اس لیے کہ حضرت آدم تو کل بنی نوع انسان کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹا کہنے کے بجائے بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرات یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام آپ کو بھائی کہیں گے، اور آگے حضرت ابراہیم بیٹا کہیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔ اس طرح چوتھے آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کے تبادلے کے بعد جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جو جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت میرے بعد ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ وہ شفقت الفت جو کسی نبی امت سے ہونی چاہیے، یہ اس کا بکمال و تمام اظہار ہے۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد و معمول نہ کیجیے، بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلے کے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سلام کیجیے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان الفاظ سے میرا استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا تک، جس کا ذکر سورۃ نجم میں ہوا ہے، جس مشاہدے کا ذکر آیت نمبر 11 تا 18 میں آیا ہے۔ ان آیات کا تعلق تقریباً تمام کے نزدیک واقعہ معراج سے ہے، لہٰذا میں اس کا ذکر کروں گا۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اس کو ان کے دل نے جٹلایا نہیں۔ سورۃ نجم کی آیتیں، ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مشاہدہ ہے نا، اس کو دل نے نہیں جٹلایا، یہ پورا روز روشن کی طرح آپ کے سامنے واضح ہے۔ تو کہا کہ کیا ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں چشم سر سے اور دل کی بصیرت سے، اور بلا شبہ ان کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا، ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ موجودہ مشاہدہ ان کو کہاں ہوا؟ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ کے نیکوکار بندوں کا ٹھکانہ بنے گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے متعلق سورہ زمر میں فرمایا کہ جنت کے داروغہ ان نیکوکاروں سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم بہت خوش بخت رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ معراج کے موقع پر جنت کے مشاہدات کے احوال آئے ہیں، وہ جنت وہی تو ہے، ان آیات میں ان احوال کا ذکر نہیں ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ جو منتہا ہے انتہا سے بنا ہے، جس کا مفہوم وہ جگہ جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے ہر شخص اس اسلوب سے یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے۔ ذکر ہو رہا ہے واقعہ ہے، بیان کرنا ضروری ہے، لیکن تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کا ذکر کرنا ضروری تھا، اب اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت کیا ہے، یہ منتہا کس اعتبار سے ہے؟ اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں، انتہا ہے، یہاں سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی کچھ باتیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر تو علاقہ ہجر کے مٹکوں کے حجم کے ساتھ تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 نہریں خفیہ طور پر اور 2 ظاہری طور پر بہہ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ کہا یہ جو 2 ڈکی ہوئی نہریں جاری ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل، ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور یہ جو 2 ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں، یعنی جن کا مادی پرتو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، یعنی مادی پرتو نظر آتا ہے، حقیقت والا وہ نہیں نظر آتا۔ پھر بیت المعمور میرے قریب لایا گیا، پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ بیت معمور آپ کو پتہ ہے نا، خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے،
اور وہاں فرشتے طواف میں مصروف رہتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آنی قیامت تک۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی مطابق فطرت ہے جس پر آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی، یعنی دودھ جو ہے نا یہ جنت کا مشروب ہے، اور اس لیے اس کو خوش دلی کے ساتھ پینا چاہیے، اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر اور میری امت پر نمازیں یومیہ فرض کی گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے اس موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک تو 50 نمازیں ایک دن میں فرض ہوئیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز یہ کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف ہو سکیں گے۔ پھر اسی روایت میں تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے لیے آئے اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ کی امت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی، واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو 10 نمازیں معاف ہو گئیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجنے پر دوبارہ گئے تو 20 ہو گئیں، پھر تشریف لے گئے تو 10 رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تو اب 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جائیے، تخفیف کے لیے درخواست کیجیے، 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے باری ہوں گی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، اب مجھے مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنا فرض کو نافذ کر دیا ہے، یعنی 5 نمازیں، اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن اجر ان کا 50 کے برابر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ مکرمہ مراجعت ہوئی، یعنی واپس آئے۔ وہ سفر معراج جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان سدرۃ المنتہا پر موجود اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ بعض ایسی بھی حدیث ہے لمبی کافی کہ اس میں سارا بتایا کہ جنت کا یہ دیکھا اور جہنم کے عذاب دیکھے، پھر پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے، وہ بھی مشاہدات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ اب جو ہے یہ وہ تو ختم ہو گیا، اب آگے ہے کہ اس واقعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مجمع میں سنایا تو اس پر جو رد عمل ہنگامہ ہونا تھا وہ ہوا، یہاں تک کہ وہ پہلے کہا کرتے تھے ان کا ایمان متزلزل تھا اور متذبذب ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے خوب بغلیں بجائیں کہ اب ہمیں بڑا سنہری موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تو شک کی بات تھی کہ اس کو کچھ نعوذ باللہ دماغ کا خلل ہے، استغفر اللہ، اب تو ثابت ہو گیا ہے، اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ آپ حضرات خود اس کا اندازہ کیجئے کہ واقعہ مکہ میں مجمع عام میں بیان کیا جا رہا ہے جہاں منکرین نبوت کی عظیم ترین اکثریت ہے، یعنی سارے ہی منکرین نبوت ہے اکثر، وہاں کیسے ہنگامہ آرائی ہوئی ہوگی۔ یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بچھار، اور تیروں کی بچھار ہے باتوں کے تیر، مشرکین کی جانب سے امتحانی سوالات کیے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں اور فرش کیسا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فرماتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے، یعنی دیکھ کے آگے جلدی سے لمحے میں، تو مشرق اقصیٰ جا کر ستون تو میں نے گنے نہیں، لیکن جب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مجمع میں تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مشرق اقصیٰ کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ اسی کا معجزہ، سفر معراج کے بعد کا معجزہ۔ اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں، لوگ دنگ ہو رہے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ جب مجھ کو قریش نے واقع معراج پر جٹلایا تو میں حجر میں کھڑا ہوا تھا، یعنی حتیم کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر کر دیا، میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دیں اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا اور اس کے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا، تو گمراہوں کو اپنے اعتراضات کا کافی شافی جواب مل گیا۔ لیکن یہ آگے یہ ختم ہو گیا لکھا ہوا کہ جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی، اور جو خود کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، تو وہاں پھر ایسی باتیں نہیں اترا کرتی۔ اور یہ جو سنہری موقع انہیں اس وقت ملا تھا نا، نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کے ایمان کو متزلزل کرنے کا،
کہنے لگے اب تو ہمیں موقع مل گیا، اس کے دوست صدیق اب وہاں نہیں نہ تھے اس وقت، کہتے ہیں اب ان سے باتیں کریں گے، ان سے کہیں گے۔ تو جب وہ آئے تو کہنے لگے دیکھو دیکھو بات سنو، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، وہ راتوں رات وہاں سے ہو کے آ گیا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں تو ان کی اس بات پہ بھی یقین کرتا تھا جب غیاب سے ان پہ وحی آتی تھی، تو وہ کہتے تھے میں اس پہ یقین کر لیتا تھا، تو یہ تو وہ خود سیر کر کے آگے ہیں، تو وہ جو کہہ تو سچ ہی ہوگا۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ تو یہ اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ تمام انبیاء اعلی اخلاق کی تعلیم دینے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو جب عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا تو آپ نے اس کے لیے سرتور کوشش کی، اپنے ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے کی اس حد تک کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ خود پکار اٹھے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح ہر معاملے میں نا آپ کو عروج پر رکھا گیا۔ دیکھیں اسی میں اسرا میں جا کے امام الانبیاء بنے آپ نے، انبیاء مرسلین سارے تھے نا اس میں، تو اس لیے آپ کو امام الانبیاء مرسلین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین کہا جاتا ہے کہ آپ کی نبوت ختم ہوگی، الاخلاق کے مالک اللہ نے آپ کی تعریف کر دی۔ یعنی ہر معاملے میں آپ کا رتبہ ایک تو تمام انبیاء جو ہیں وہ انسانوں سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل اکمل ہر لحاظ سے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی پوری زندگی مکمل زندگی کرنی ہے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا کہ آپ پر آ کے دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم اسلام دینہ، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو دیکھیں ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے۔ ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کو چھوڑ کر ہم کیوں غیروں کو اسوہ اپنا رہے ہیں؟ اپنی تہذیب میں، روزمرہ کے معمولات میں، لباس میں، بول چال میں کیوں ہم اپنی اچھی اچھی قدروں کو کھو کے دوسروں کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو دین اسلام کا بہترین شعار جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے۔ اب ہم نے اس کو چھوڑ کے نہ معلوم اس کو چھوڑنے میں فخر کی محسوس کرتے ہیں، ہمیں دکھ کیوں نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تحیۃً مبارکۃً طیبہ، یہ پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے، جب تم گھروں میں داخل ہو تو انہیں سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے مبارک برکت والی دعا، پاکیزہ دعا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے، ہم اس کے بجائے پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ استعمال کر لیتے۔ میرا تو سچ میں جی بھی نہیں چاہتا وہ لفظ بولنے کا، پہلے تو میں مثالوں کے لیے بول دیا کرتی تھی، اب تو میرا جی نہیں چاہتا کہ ہم نے اپنی قدروں کو کھو کے ہم کہاں ذلت کی گہرائیوں میں چلے جا رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سلام کا شعار چھوڑا جس کے معنی کیا تھے، تم پر اللہ کے سلامتے رحمتیں برکتیں ہوں۔ آج میں نے اس وقت آپ کو سلام کیا، اگر میرے زندگی میں موقع نہیں ملتا دوبارہ ملنے کا تو تب تک قیامت تک آپ پہ میری سلامتی رہے گی، اور آپ نے جب جواب دیا تو مجھ پر آپ کی سلامتی رہے گی قیامت تک۔ کتنا پیارا شعار ہے کہ ہم سلامتی سے محروم ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو اپنا کے کوئی فخر محسوس کریں، پہلے سلامتی والی دعا ہم نے چھوڑی، پھر آہستہ آہستہ ان کی تہذیب میں رنگنا شروع کیا۔ لباس جو کہ شیطان کا سب سے پہلے حملہ تھا کہ ان کا لباس اتروا کے ان کی شرمگاہیں ان پہ نمایاں کر دیں تاکہ فحاشی پھیلے، زنا پھیلے اور اخلاق کا جنازہ نکل جائے۔ تو ہم نے کیوں ان چیزوں کو اپنا لیا؟ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ اور میں امت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، لیکن امتی بننا ہے۔ امتی بنیں گے تو فخر ہوگا، صرف یہ کہہ دینا کہ میں امت محمدی میں سے ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے، بن کے دکھانا یہ میرے اور آپ کے لیے قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی معرفت دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ ایک بات میں اس وقت آپ کو بتا دوں، صبح تو ٹائم ہی نہیں نا ہوتا، صبح چونکہ ٹائم نہیں ہوتا تو اس لیے پھر وہ اتنا وہ نہیں میں ڈیٹیل میں جاتی۔ انشاءاللہ جب دعا آخری دن ہوگی انشاءاللہ پھر ڈیٹیل بھی کریں گے، لیکن اب میں آپ کو اس کا ٹائم ہے تو بتا دوں کہ روز اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں رمضان کی ہر رات میں۔ تو اس وقت میں نے ایک بھیجی ہے آپ کو دعا کی، دعا کریں کہ اللہم آتق رقابنا من النار، کہ یا اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دینا۔ اور یہ پورا مہینہ ہوتا ہے، یہ جو ایک مشہور حدیث ہوگی ہے نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ سے رہائی کا، یہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اگر اسے کہا جائے نا ضعیف ہے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، پورا مہینہ مغفرتوں کا ہے، پورا مہینہ آگ سے رہائی کا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم ہر روز ایک عشرہ گزر گیا، یعنی تیسرا حصہ گزر گیا رمضان کا، اب ہمارے پاس 2 حصے رہ گئے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ان 2 حصوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ ہم اس کے پورے اجر سے نوازے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔